مصطفیٰ ہے دین میں پرزینٹ ہے. سنیے گا کہ جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزینٹ ہے. دین سے جو ہٹ گیا اسلام میں ابسینٹ ہے. دین سے جو ہٹ گیا اسلام میں ابسینٹ ہے. اور راہ سنت چھوڑ کر منزل نہیں مل پائے گی. راہ سنت چھوڑ کر منزل نہیں مل پائے گی. کفر کی گاڑی سے پھر ہونا ہی ایکسیڈنٹ ہے. کفر کی گاڑی سے پھر ہونا ہی ایکسیڈنٹ ہے. جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزینٹ ہے. دامن سرکار مضبوطی سے جو پکڑو گے تم. دامن سرکار مضبوطی سے جو پکڑو گے تم. خلد ہے پکی تمہاری پکا ایگریمنٹ ہے. خلد ہے پکی تمہاری پکا ایگریمنٹ ہے. جو غلام مصطفیٰ ہے دین میں پرزینٹ ہے. جن کو جنت کی بشارت دی میرے سرکار نے. جن کو جنت کی بشارت دی میرے سرکار نے. ان سبوں کے واسطے فردوس پرماننٹ ہے. ان سبوں کے واسطے فردوس پرماننٹ ہے. یہ بات خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں. کس کے رنگ میں؟ اللہ کے نبی کے رنگ میں, اللہ کے حبیب کے رنگ میں, کالی کملی والے کے رنگ میں, تاجدار مدینہ کے رنگ میں. یا یوں سمجھ لو انتم سندیشتا, انتم اپدیشک, انتم جگت گرو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ. اس لیے اللہ پاک کو پیارے نبی کے رنگ کے علاوہ کسی اور کا رنگ پسند ہی نہیں. پیارے حبیب کے ڈھنگ کے علاوہ کسی اور کا ڈھنگ اللہ کو پسند ہی نہیں. پیارے محبوب کے طریقے کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اللہ کو پسند نہیں. پیارے محبوب کی چال کے علاوہ کسی اور کی چال اللہ کو پسند نہیں. پیارے حبیب کی ادا کے علاوہ کسی اور کی ادا اللہ کو پسند نہیں. ارے رسول کے وصول کے علاوہ کسی اور کا وصول اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اگر کسی کا مبارک طریقہ پسند ہے تو صرف اور صرف وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. میرے آقا کی ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑھ کر ہے. یاد رکھ, ہر عمل میں دیکھا جائے گا خدا کا حکم کیا ہے اور اس عمل میں پیارے محبوب کا طریقہ کیا ہے, اور صحابہ کرام نے پریکٹیکلی عمل کر کے کس طرح دکھایا. ہر عمل کو کرنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا حکم خدا بندی کیا ہے, طریقے رسول کیا ہے, صحابہ کا عمل کس طرح. اس لیے کہ قرآن از اے تھیوری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پریکٹیکل. حکم خدا کا چلے گا, طریقہ مصطفیٰ کا چلے گا. نماز پڑھو قرآن میں ہے, کیسے پڑھے قرآن میں نہیں. روزہ رکھو قرآن میں تو ہے, کیسے رکھے قرآن میں نہیں. حج کرو قرآن میں ہے, کیسے کریں قرآن میں نہیں. حکم خدا کا, طریقہ مصطفیٰ کا.
آقا کی ایک ایک سنت اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان ساتوں زمین سے بڑھ کر. کوئی نماز پڑھے لیکن حضور کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ لے تو نماز قبول ہوگی. مغرب 3 رکعت فرض بتایا گیا، حکم ہے 3 رکعت فرض پڑھو. اور نماز کے بارے میں حکم ہے کہ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب کوئی اس میں دماغ لڑا لے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے تو لاؤ 3 کے بجائے 1 رکعت جھکتا تو لے، لاؤ 4 پڑھ لو. تو جتنے شکر ڈالو اتنے شربت میٹھا ہو. لیکن یہاں الٹا میٹھا نہیں ہوگا، پھیکا ہوگا. کوئی 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھ دے، اب وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں. اب کوئی کہ بھائی کیوں نہیں قبول ہے، میں نے درود بڑھا دیا، تحیات بڑھا دیا، 7 سورہ فاتحہ پڑھ دیا، سجدہ کر دیا، رکوع کر لیا، ہم سب کچھ زیادہ عمل کے پھر قبول کیوں نہیں؟ سب کچھ کیا ہے، اللہ کے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر کیا ہے. اب وہ عمل عبادت نہیں ہے، وہ عمل غلاظت. اللہ کیا وہی عمل قبول ہے جو اللہ کے محبوب کے طریقے پر کیا ہے. رسول کے وصول سے ہٹ کر جو عمل ہوا خدا کیا قبول ہے. وہی نوٹ چلے گا مارکیٹ میں جس پر گاندھی جی ہیں، سرکاری مہر لگی ہے. جو ملتا نوٹ ہو چلے گا، اور کڑکڑ ہوا نوٹ ہو نکلی والا دم کڑکڑ کڑکڑ. اور آپ دے بنیا کو بھیا ذرا سامان جو کہہ رہا ہے، نمک نہیں یوں دیکھتا ہے، نوٹ تو کڑکڑ ہوا دیکھے مہر لگا ہے کہ نہیں، ریجیکٹ. ایسے میرے بھائیوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. خیریت چاہو تو رنگ جاؤ نبی کے رنگ میں. جو نبی کے رنگ میں رنگا، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں چمکایا. لوگ پر لوگ نے ان کا بیڑا پار کر دیا. کوئی صدیق اکبر بن کے چمکا تو کوئی فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی عثمان غنی بن کر چمکے تو کوئی علی مرتضیٰ بن کے چمکے، کوئی امام حسن بن کے چمکے تو کوئی میرے حسین بن کے چمکے، تو کوئی حضرت بلال بن کے چمکے، کوئی حضرت طلحہ بن کے چمکے، کوئی حضرت زبیر بن کے چمکے. کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ چمک گئے، تابعی چمک گئے، تبع تابعی چمک گئے، امام شافعی چمک گئے، امام مالک چمک گئے، امام احمد بن حنبل چمک گئے، حضرت امام ابو حنیفہ چمک گئے، امام بخاری چمک گئے، امام مسلم چمک گئے، امام ترمذی چمک گئے، غوث الاعظم چمک گئے، ہند الولی چمک گئے، محبوب الہی چمک گئے، مسعود غازی چمک گئے، حکیم الامت چمک گئے، حکیم الاسلام چمک گئے، شیخ الاسلام چمک گئے، اور شیخ الحدیث چمک گئے، اور شیخ الہند چمک گئے. مولانا الیاس بھی چمک گئے، مولانا یوسف بھی چمک گئے، انعام الحسن چمک گئے، ابو الحسن چمک گئے، ابرار الحق چمک گئے، قاری صدیق چمک گئے، عبد الحلیم. قیامت تک لوگ چمکتے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جو رنگتے جائیں گے اللہ ان کو چمکاتا چلا جائے. اپنے ملک میں دیکھو کیسے کیسے لوگ چمکے. کہ یہ ہے میرا ہندوستان، میرے سپنوں کا جہان، مجھ کو پیار ہے اس سے. کیوں؟ میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے. یہ دھرتی خواجہ اجمیر کی ہے، وہی جس کا لقب ہند الولی ہے. اسی راجا سے سفر جا سکی ہے، جو سارے ملک کا روح رواں ہے. میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے. اگر اجمیر سے دلی چلو، یہاں ہے اولیاء عالم پناہی، نظام الدین محبوب الہی، جو کرتے ہیں دلوں پر بادشاہی. زیارت گاہ ان کی آستاں ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے. اگر دلی سے بمبئی چلو تو بمبئی بھی ولیوں سے خالی نہیں.
یہی ماہم مخدوم زمانہ، یہی حاجی ملنگ کا آستانہ، یہی حاجی علی کا ہے ٹھکانہ، جو ہم آغاز بہرے بے کرا ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ ہندوستان کے ہر استھان پر آپ کو اللہ کا ولی ملے گا۔ یہ عرض پاک اہل علم و فن ہے، شہ مخدوم سمنا کا چمن ہے، علاؤ الدین صابر کا وطن ہے، میرے اسلاف کا مدفن یہاں ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ شہادت گاہ سرمد کی یہی ہے، یہاں روشن چراغ دہلوی ہے، دیار شاہ مینا لکھنوی ہے، یہاں کی ہر گلی کوئے جنا ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ سلیم الدین چشتی کا یہ گلزار، شہ یحییٰ منیری کا یہ گلزار ہے، قطب الدین کاکی کا یہ گلزار، یہی گلزار رشک گلستان ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ چلو بارہ بنکی دیوا شریف کہتے اولیاء کو منتے ہی نہیں، ہم نے کہا جتنا ہم جانے اتنا تم جانتے ہی نہیں۔ مانو اولیاء اللہ کو اور مانگو اللہ سے، ہم یہ کہتے ہیں۔ چلیے صاحب، یہ شاہ عالم کی روحانی حکومت، عماد الدین خلجی کی سکونت، یہ ہے دیوا کے وارث کی وراثت، یہ ملک آرام گاہ اجملہ ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ جہاں بھی جاؤ بھائی، دل شاہ جہاں سارا وطن یہ ہے، اورنگزیب کا پیارا وطن یہ، ظفر کی آنکھ کا تارا وطن یہ، زمین ہند گویا آسماں ہے، میری پیاری زباں اردو زباں ہے، میرا پیارا وطن ہندوستان ہے۔ چلو بہرائچ، عیسائی بڑا دھوم ہے۔ واہ، ابھی کھیتا سرائے گئے تو دیکھا وہاں بہت بڑا مجمع صاحب جا رہا ہے، اب ایک ڈولی سجایا ہے۔ ہم نے کہا یہ ڈولی کیسا؟ بولے حضرت وہ اس میں دلہن بیٹھتی ہے۔ ہم نے کہا کہ دلہن کا بالے بارات یہیں سے جائے، کیسے؟ بالے میں ایک دیا ہے تو پورے کھیتا سرائے میں جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اسی کو سجا بجا کر میک اپ کرا کے، اتنا میک اپ کراتے ہیں، پاؤڈر لولی کرکری بال میں پھگا کو لگا بجا کر کے تاب اس کو ڈولی بٹھاتے ہیں۔ ہائے اللہ، اور پوری صاحب اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بہرائچ۔ کہاں جا رہے؟ بالے میں دیا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ آپ نیا سال کر رہے؟ کہا مولانا صاحب ہر سال ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہر سال دلہن سجاوت؟ کہ ہاں۔ تم نے کہا بالے میں کتنا دلہن چاہیے؟ بولے حضرت کہا بتاؤں، سجا بجا کے کھیتا سرائے سے جاتے ہیں اور جونے دن پہنچتے بہرائچ بالے میں بیاہ کا دن جونے دن ہوتا ہے، بس آندھی پانی بونڈر بیاہ ہوس بیاہ ہوئے نہیں ہوئے پاس۔ ہم نے کہا قیامت تک بیاہ نہ ہوئے پائے۔ وہ بیچارے قبر میں پہنچ گئے کہ قبر میں دلہن گھسی اور اللہ جانے کیسے گھسے۔ توبہ توبہ، وارے مسلمان، زمانے والے ویراں بستیاں آباد کرتے ہیں اور مسلمان ہیں کہ اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ بنا ہے؟ لیکن رسم چل رہا ہے صاحب۔ توبہ ہے تو ہم نے کہا ان کو لیے جا رہے ہو؟ جنت کی حوریں اولیاء کی خدمت گزار ہوتی، جنت کی حوریں جن کی خدمت گزار ہو، اس چڑیل کا لے کے کیا کریں؟ لیکن مسلمان کی جہالت